بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور پھر تسبیح کے دانے گرتے ہیں. اور حدیث کا مفہوم ہے اگلا کہ انسان ایک فتنے سے نکلے گا تو دوسرے میں اٹکے گا اور دوسرے سے نکلے گا اور تیسرے میں اٹکے گا, ایک سے نکلے گا دوسرے میں. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال. اور فتنہ ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو حق بن کے سامنے آئے اور اصل میں حق نہ ہو وہ فتنہ ہے. ہر وہ چیز جو حق بن کے سامنے آئے اور دراصل وہ حق نہ ہو, وہ اندر سے شرک ہو یا بدعت ہو یا حقیقت میں اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو لیکن وہ بظاہر حق نظر آئے اور انسان کہے اگر میں نے یہ اپنا لیا تو میری دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اور وہ حق بن کے بھی ایسے واضح آئے کہ خود حق اسے چھوٹا نظر آئے اور وہ فتنہ حق نظر آئے. حقیقت اسے خود حقیقت نظر بھی نہ آئے, یعنی جو اصل حقیقت ہے وہ محسوس کرے کہ شاید یہ مشکوک ہے. دوسرے لفظوں میں حقیقت 2 نمبر بن جائے اور فتنہ 1 نمبر بن جائے, اس کو کہتے ہیں فتنہ. وہ کسی بھی شکل میں وہ میڈیا کی شکل میں ہے کہ جس چیز کو جیسے پیش کر دے, حقیقت کچھ ہو انداز کچھ ہو. وہ کسی بھی شکل میں فتنوں کا دور ہے. اچھا خاصا سمجھدار ذہین عقل مند آدمی فتنے میں ایسے مبتلا ہو جائے گا کہ اسے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ فتنہ ہے یا حقیقت ہے. ایک نیپولین کا بوناپارٹ کا ایک دوست تھا, اس کا ایک جرنیل تھا, غالباً اس کا نام گوئبلز تھا یا اس طرح کا کوئی نام تھا. نام گوئبلز تھا نا. اس کا ایک قول ہے, اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. فتنوں کا دور ہے. اور دیکھیں, ڈر اسے ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو, ڈر اسے ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہو, خوف اسے ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہو. جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے کس چیز کا خوف؟ ہمارے یہاں سامنے جیل روڈ کے فٹ پاتھوں میں بے شمار لوگ گرمیوں میں سوئے رہتے ہیں, کوئی خوف نہیں. 1.5 آنے کی جوتی ہے, ٹھیک, اور جیب میں کچھ ہے نہیں, سوئے ہوئے ہیں. اور لوٹنے والے کو یہ پتا ہے کہ اگر یہاں سویا تو کچھ ہے نہیں, اگر ہوتا تو یہاں سوتا ہی نہ. ڈر ہوتا اس کو ہے جس کے پاس کچھ ہو.
اصل ڈر ایمان والے کو ہے کہ ایمان والے کے پاس اصل سرمایہ ہے اور وہ ایمان کا سرمایہ ہے. اس لیے فرمایا ایک شخص اب اللہ کے ایک ولی کو گالیاں دے رہا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مرتد ہو جائے گا. کچھ عرصے کے بعد وہ ہو گیا، یعنی اسلام سے ایمان سے پھر گیا. لوگ ان کے پاس گئے کہ شیخ آپ نے بڑی پیشین گوئی کی تھی، آپ تو اللہ کے ولی ہیں. فرمایا میں نے کسی وجہ سے کہا تھا، یہ وقت کے اللہ کے ولی کو برا بلا کہہ رہا تھا، ان پہ اعتراض کر رہا تھا، اور مجھے میرے سامنے وہ حدیث مبارکہ سامنے آئی جو میرے دوست کو برا بلا کہتا ہے یا اس سے دشمنی کرتا ہے، میرا اللہ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور بادشاہ جب جنگ کرتا ہے اور کسی پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے قیمتی چیز پہ ہاتھ خزانے پہ ڈالتا ہے. اور میں نے اسی وقت سوچا بادشاہ نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے، اللہ کی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اللہ سب سے قیمتی چیز پہ ہاتھ ڈالے گا اور وہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان اس کا چلا جائے گا. کیونکہ اللہ کو اس نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا نا، اب رب سے تو کوئی جیت نہیں سکتا. تو اللہ پاک نے سب سے قیمتی چیز پہ جو ہاتھ ڈالا اور وہ کیا ہے؟ ایمان. اس لیے میں نے کہہ دیا تھا یہ مرتد ہو جائے گا، ایمان سے پھر جائے گا کہ یہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ہاں جی، بولے. ہاں ہاں جی، بولیں بتائیں میں کیا عرض کر رہا تھا. ہاں جی، ہاں لہذا آپ جاگ کے بیٹھے. میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر. اب ایسا ہے جو سو رہا ہوگا نا اس کو کھڑا کر کے آؤں گا، بتاؤ میں نے کیا کہا تھا. اب ذرا چوکنے بیٹھنا، میں سوتے اسے پوچھوں گا. اجازت ہے پوچھ لوں؟ توہین تو محسوس نہیں کریں گے؟ ناراضگی تو نہیں؟ بالکل نہیں. اپنے سامنے بیٹھے بندوں سے بھی، دور بیٹھے بندوں میں سے بھی اگر پوچھ لوں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ نہیں دروشی پڑھیں پھر شروعات شروع کرتے ہیں. فتنوں کا دور ہے، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے میرے آقا نے فرمایا، مفہوم ہے، آدمی صبح ہوگا ایمان والا ہوگا، شام ہوگا ایمان اس کا ختم ہو گیا ہوگا. عجیب بات ہے، صبح ہوگا وہ مسلمان ہوگا، شام ہوگا وہ اسلام سے نکل گیا ہوگا. کب کا؟ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں فتنے سے بچنا کیسے ہے؟ ایک دوسرا فتنہ ہے کون سا اور ہے کیا؟ ہے کیا؟ 1000 سال پہلے کشف المحجوب لکھی ہوئی ہے. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب 1000 سال پہلے کشف المحجوب لکھی ہوئی ہے. اس کشف المحجوب میں 1000 سال پہلے تصوف کے نام پہ جو من گھڑت فتنے تھے، تصوف اور پیری فقیری کے نام پہ
جو انوکھی عجیب و غریب چیزیں تھیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 10 صدیاں پہلے. یہ تو 1000 سال پہلے کی کہانی ہے. اب کیا ہوگا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حق قیامت تک زندہ ضرور رہے گا، چاہے اس کے تھوڑے ہوں ماننے والے یا زیادہ ہوں. حق قیامت تک زندہ رہے گا. ایک کوئی نشانی تو ہو کہ یہ حق ہے. ہاں، جب قیامت آئے گی پھر لوگ قرآن پاک کھولیں گے، قرآن پاک کے صفحات ہوں گے، حروف اللہ اٹھا لے گا. کیوں؟ قرآن پہ قیامت نہیں آئے گی، مسجدوں پہ قیامت نہیں آئے گی. قرآن کے حروف اللہ اٹھا لے گا اور مسجدوں کو مسجدوں کے نمازی آباد کرنے والے امام اور مؤذن سمیت اللہ اٹھا لے گا. جب فتنے بڑھ جائیں اور ایمان کا خطرہ ہو، جب فتنے بڑھ جائیں اور ایمان کا خطرہ ہو، تو پھر اسی وقت ایسی جگہ تلاش کریں جہاں ایمان بچانے، ایمان بنانے، ایمان سنوارنے کی محنت ہو رہی ہو. یہ بعض سڑکوں پہ نا پولیس کھڑی ہوتی ہے، ہر کوچ کو روکتی ہے، پھر کوچ کا کنوے قافلہ چلتا ہے، 7 پولیس کی گاڑیاں چلتی ہیں کہ ان کوچوں کو بچانا ہے راہ لٹنے سے. اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، تنہا نہیں چلتے. اور میرے آقا نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اکیلے شخص کو، اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے. انسان کا بھیڑیا شیطان ہے. جب ایمان کے بچانے کا مسئلہ ہو پھر اپنے آپ کو ایمان والوں کے قافلے میں شامل کر لیں. اس میں سارے ایمان والے نہیں ہوں گے، کچھ تو ہوں گے، قافلے میں شامل کر لیں. پھر اس قافلے کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. تیری جان بھی بچ جائے گی، تیرا ایمان بھی بچ جائے گا، تیرا اسلام بھی بچ جائے گا، تیری شریعت بھی بچ جائے گی، تجھے اللہ کا تعلق بھی مل جائے گا. ورنہ عجیب بات ہوگی، ساری زندگی جس کو اللہ اللہ سمجھتا رہا، ساری زندگی جس کو آقا مدینے والا کا عشق اور محبت سمجھتا رہا، جب آنکھ کھلی پتہ چلا تو وہ تو کچھ تھا ہی کچھ اور، تھا ہی کچھ اور. اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے، اور میں بھی آپ سے عرض کروں گا، ہر کتاب نہ پڑھیں، ہر کتاب نہ پڑھیں، ہر کتاب نہ پڑھیں. یہ تفسیر کی کتاب ہے، یہ سیرت کی کتاب ہے، یہ شریعت کی کتاب ہے، یہ حق اور باطل کو سمجھانے کی کتاب ہے، نہ پڑھیں. کتنے ایسے ہیں جو صرف کتابوں کی وجہ سے جو بچا ہوا ایمان تھا وہ بھی دے بیٹھے. کیوں؟ شیطان کے پاس بھی دلیلیں ہیں شیطانیت کی، لاجکس دلیلیں ہیں، شیطان کے پاس بھی دلیلیں ہیں. اور ہر فتنہ ایک دلیل اور ایک لاجک اور ایک طاقتور کیفیت کے ساتھ آتا ہے اور یوں چھاتا ہے. اور اس کے پیچھے اگر کوئی بندہ تحقیق میں لگ جائے، خطرہ یہ ہے کہ خود اس فتنے میں پھسل نہ جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے ہر کتاب مت پڑھا کرو، کوئی پڑھنی ہے تو اپنے مرشد سے اس کی اجازت لو، ورنہ بس جو انہوں نے فرما دیا وہی پڑھو.
حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب ایک درویش گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے وہ بڑے بڑے علماء کے مرشد تھے, اب اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اس وقت پاکستان کے مفتی اعظم ہیں نا جو, ان کے بھی وہ مرشد تھے, وہ خود عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء کے مرشد تھے. تو پوچھا حضرت آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ اور میں نے ایک کتاب پڑھی ہے. اور میں کون سی؟ اور میں نے کتاب مرشد پڑھی ہے, بس ساری زندگی ایک ہی کتاب پڑھی ہے, کتاب مرشد. پھر اس کے بعد مجھے کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی. میں نے سارا دن اپنی ایک بات یاد آئی ہے. میں سارا دن اپنے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے محفل میں بیتی باتیں, سنی باتیں, میں وہ دہراتا رہتا تھا. نیٹ کا دور تھا نہیں, ریکارڈنگ کا دور تھا پر تھوڑا سا, ٹیپ ریکارڈ کے ساتھ ریکارڈنگ تو تھی, موبائل کی ریکارڈنگ, یہ چیزیں, یہ نیٹ, یہ نظام. سارا دن وہ میں دہراتا رہتا تھا, سارا دن دہراتا رہتا تھا, ان کی باتیں دہراتا رہتا تھا, ان کی باتیں میں دہراتا رہتا تھا, اور اسی سے ایمان تازہ رہتا تھا. پھر جو بعض اوقات میں اگر کسی خدمت کی وجہ سے غیر حاضر ہوتا تو ان سے پوچھتا, اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت نے کوئی بات فرمائی تھی؟ کون سی بات فرمائی تھی؟ فلاں بات فرمائی تھی. اچھا آپ بتاؤ کوئی. اس فتنوں کے دور میں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, اس فتنوں کے دور میں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی زندگی کے نظام کو سنوارنا ہے, تنہا سفر نہ کریں. جان بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں تنہا سفر نہ کریں, مال بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں تنہا سفر نہ کریں, عزت بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں تنہا سفر نہ کریں, تو ایمان بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں تنہا سفر نہ کریں, تنہا سفر نہ کریں. اگر تنہا سفر کیا تو خطرہ ہے کہیں لٹ نہ جائیں, اور کہیں قزاق رستے میں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرے پاس سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں اللہ اللہ سیکھ کے, راستے میں ایک جوگی بیٹھا ہے, یوگی بیٹھا ہے, یوگا, وہ لوگوں کو ہیپنوٹائز کرتا ہے, توجہ ڈالتا ہے اور ان کو ہندو بنا دیتا ہے. کئی واقعات ہوئے. تو انہوں نے بھیجا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو. تو حضرت امیر خسرو بنیادی طور پہ مالدار آدمی تھے, شاہی لباس, شاہی گھوڑے, شاہی زندگی, بادشاہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بادشاہوں کے تخت و تاج کے ساتھ تعلق, درباروں میں اعلی کرسی, اعلی مسند. لیکن یہ زندگی کا انداز بھی تھا اور ساتھ بھرپور فقیری بھی تھی, امیری کے ساتھ فقیری بھی تھی. اور مرشد نے جو مراقبہ دیا تھا اس مراقبے پہ بڑی عرصہ محنت کی تھی. اللہ جل شانہ کی ذات کا تعلق اور تعارف مراقبے میں کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا, اللہ جل شانہ کا نور میرے دل پہ آ رہا, اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا, اللہ اللہ کہہ رہا. ایک بات یاد رکھیے گا, ذکر دل کی عبادت ہے, ذکر زبان کی عبادت ہے, اور مراقبہ دل کی عبادت ہے. اللہ اللہ کہا, اللہ اللہ کہا.
اللہ اللہ کا. بہت عرصہ مراقبے ہوئے. جب مراقبے ہوئے اب وہ اس راستے سے گزرے, اس کو احساس ہوا کہ کوئی بہت بڑا آج شکار آ رہا, اگر اس کو پھانس لیا تو اس کے پیچھے بہت سارے بندے آ جائیں گے. وہ تاک لگا کے بیٹھا, کہنے لگا جناب کیا حال ہے, کوئی ہمارے ہاں بھی اٹھنا بیٹھنا ہو جائے, کوئی ہماری محفل میں بھی 2-4 لمحے. ہاں ہاں بالکل بیٹھیں گے. ادھر یہ بیٹھے, ادھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا, توجہ دینی شروع کر دی, اور ادھر انہوں نے یوں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ملا لیا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. اب وہ پوری اپنے جتن پہ لگا ہوا ہے. ادھر اس میں ذات کی طاقت چل رہی ہے. اللہ سے طاقتور تھا کیا وہ؟ اس میں ذات سے کیا طاقتور تھا؟ بالکل نہیں. ادھر اس میں ذات کی طاقت چل رہی, ادھر اس کی پوری طاقت چل رہی. آخرکار کتنی دیر کے بعد کہنے لگا, خاموشی ٹوٹی. ادھر اس کی اندرونی روحانی طاقت چل رہی تھی جو باطنی اور شیطانی طاقت تھی, اور طاغوتی اور فتنوں کی طاقت تھی. ادھر اللہ جل شانہ کے ذات کا تعلق اور اللہ کی معرفت اور مراقبے کے اندر جو اللہ کا نور دل میں حاصل کر لیا تھا, وہ دور یوں سمجھ لیں فائر بریگیڈ کی طرح اس آگ کو یوں کر کے بجھا رہا تھا, یوں ایسے کر کے. دل بھرا ہوا تھا نا, دل کی ٹنکی بھری ہوئی تھی. ادھر اس کے فتنوں کی آگ, ادھر نور, اور یوں بجھا رہا تھا, یوں ایک بجھ رہی تھی آگ. بڑی دیر کے بعد جب کچھ حاصل نہ ہو سکا, پاؤں پڑ گیا, کہنے لگے آپ جیت گئے, میں ہار گیا. تو نے کہا ایسی ہار جیت ہماری نہیں ہوتی, تو اپنا زور آزما, میں اپنی طاقت آزماؤں. ایک دفعہ پھر, جیسے کشتی میں نا ہار, انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب چیلنج جب ہوتا ہے نا, پھر چیلنج میں قوتیں بڑھ جاتی ہیں. پہلے چیلنج نہیں تھا, پہلے گجے اور جو ہے خفیہ سے حملے تھے. میری بات سمجھ آ رہی؟ اب جب چیلنج ہوا نا تو وہ سنبھل کے بیٹھا, اور اس نے اپنے سارے تیر نکالے, اور سارے کے سارے نیزے نکالے, اور ساری کی ساری طاقتیں اور ساری کی ساری قوتیں اس نے ساری نکالی. یعنی اندرونی ساری چیزیں, شیطانی چیزیں ساری نکالی. اور ادھر ان کے پاس صرف وہی ایک چیز, کیا اس میں ذات اللہ, بس. ادھر یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. وقوف قلبی اسے کہتے ہیں. وقوف قلبی کسے کہتے ہیں بتاؤں؟ ایک شعر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخودہ رہیں. دنیا کے مشغلوں میں, بازار کا مشغلہ, دکانداری کا مسئلہ, ذمہ داری کا مشغلہ, صنعت کا مشغلہ, تجارت کا مشغلہ, نوکری کا مشغلہ, یہ ہے وقوف قلبی. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. بس, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. بس ان کے پاس تو ایک چیز تھی, اور وہ کائنات کی سب سے عظیم اللہ تھا نا. بس انہوں نے پھر اللہ کی طرف ایسے توجہ ایسے کی, ایسے توجہ ڈالی. بس اب اس کا ادھر چیلنج, ادھر ان کا چیلنج. تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند, تجھے خودی پسند, مجھے خدا پسند. چیلنج. اور اس نے جو اپنی پوری شیطانی قوتوں کو ایسے ڈالا, شیخ فرمانے لگے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ, کہنے لگے ایک پل میں ایسے ہلا, اور میرے اندر احساس ہوا کہ میں اس کی بیعت ہو جاؤں, اپنا سب کو چھوڑ دوں. میرا دل کرنے لگ گیا, اور تھوڑی ہی دیر میں
میرے دل کے اندر سے اللہ جل شانہ کا نور ابھرا، جو میں سال ہر سال سے مراقبہ کر کے توجہ سے مرشد کی محفل میں بیٹھ کے ادب کی دنیا، اعتماد کی دنیا، عشق کی دنیا سے پا کے وہ جو اندر نور بھر چکا تھا نا، وہ نور ایک دم اس نے موجیں ماری اور موج زن ہوا، اور وہ نور آیا، اور جب وہ نور آیا تو یہ سارا تصور میرا ایک دم ختم ہو گیا، اور میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا، نہیں اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور یہ جھوٹا ہے اور میرا رب سچا ہے۔ بس پھر ایک چیز آئے اور آ کے میرے اندر کو ہلائے، اور پھر وہ چیز آئے میرا مقابلہ کرے اور اس کو آ کے مقابلے سے ہٹائے، جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کرے، ادھر سے کوئی دروازے کو دھکا دے کے بند کر کے کھڑا ہو، پھر دروازہ یوں ہل جائے، پھر یہ یوں زور دے اور ادھر طاقت بڑھتی چلی جائے۔ ادھر چیلنج لگا ہوا تھا اور اس کا چیلنج تھا کہ آج تک کوئی، وہ تو ایسے گزرتے کو ایسے دیکھتا تھا، بس ختم، اور بندہ وہیں بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ ادھر دیکھنا تو بڑی بات، ادھر تو پورا چیلنج لگا ہوا تھا، پوری قوت لگی ہوئی تھی، ان کو جگا دو، ادھر تو پوری قوت لگی ہوئی تھی اور پوری طاقت پہ کتنی دیر ایسے ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، میں اپنی اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا، اتحیات کی شکل ایسے بیٹھ گیا، اتحیات کی شکل میں، اور اتحیات کی شکل میں ایسے بیٹھ کے نا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے میں نے ایسے کیا، اور ایسا کرنے کے بعد اور پھر اللہ کی ذات کی طرف جب متوجہ ہوا بس اس کے بعد نا اس کی ہائے نکلی، ایسے ہائے نکلی تو اس نے اپنے دل کو یوں پکڑ لیا اور پکڑ کے ایسے دوہرا ہو گیا، جیسے کوئی دل کا دورہ پڑتا، اور بہت دیر کے بعد کہنے لگا میری چیز مجھے لوٹا دو اور جاؤ، میں نے بھی اپنا دھندا کرنا ہے، میری چیز مجھے لوٹا دو اور جاؤ، ہٹ جاؤ۔ یہ کہنے لگے ہار جیت کا فیصلہ تو اب ہوا ہے، تو کہتے تھا پہلا ہوا ہے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگا پاؤں پڑ گیا، نا وہ چیز مجھے دے دے۔ طالب علم پڑھتا تھا مدرسے میں، ایک جوگی آیا، طالب علم نے کہا دوسرے طالب علموں سے، اس کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، تھا جن، مذاق کرتا ہوں، میں سانپ بن جاتا ہوں، تم اس کو کہنا او سانپ پکڑیں، بھائی ہمارے ہاں سانپ ہے اس کو پکڑو۔ طالب علم نا شیاطین ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سانپ ہے اس کو پکڑو، جوگی آ کے سانپ کو پکڑے گا، جب جوگی سانپ کو پکڑے گا نا پھر میں اس کو چکر دوں گا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے تو سانپ بن جا، وہ سانپ بن گیا۔ جوگی آ رہا تھا، اس کو بھائی وہ ہمارا ایک سانپ ہے مہربانی کر پکڑ لے، وہ گیا، اس نے بین بجائی، وہ صرف بین والا جوگی نہیں تھا، اس کے ساتھ منتر بھی تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ وہ صرف بین والا جوگی ہے، اسے پتا نہیں تھا۔ اس نے بین بجائی نا اور پٹاری کھول کے رکھ دی، جب پٹاری کھول کے رکھ دی بہت دیر تک یہ ادھر بھاگے اس کی پٹاری میں نہ آئے، بجاتا رہا، آخر مجبور ہو کے پٹاری میں آیا تو اس نے پٹاری بند کر رسی مار کے وہ کہ اللہ کے بندے ہمارا دوست ہے ساتھی ہے واپس کر دے، تو اس کو کہاں لے جا رہا؟ سانپ ہے، تم نے سانپ کہا تھا۔ نہیں ہمارا یہ کلاس فیلو تھا، ہماری بہترین اسٹوڈنٹ لائف گزر رہی تھی، یار تھا، مہربانی منت کر دے دلا کے واپس کر دیا، واپس ہو کے پھر بن گیا وہ انسان کی شکل۔ پاگل تو گیا کیوں تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میں جب سانپ بنانا میں نے اس کو عام آدمی سمجھا تھا،
اس جوگی کو عام آدمی سمجھا تھا، پر جب میں اس نے کیا نا تو مجھے ہر طرف آگ نظر آتی تھی. میں جس کونے میں سر دیتا میں ادھر چھپ جاؤں گا، اس کی پٹاری میں نہیں جانا، میں نے ادھر جاتا تو آگ. ایک پٹاری واحد تھی جہاں سکون نظر آتا تھا، اور میں نے بھی ضد کی تھی اس میں نہیں آنا. آخر ہر طرف سے آگ تھی، مجبور ہو کے میں پٹاری میں آیا، ورنہ ہر طرف مجھے آگ ہی آگ نظر آتی تھی. ہاں، اس لیے کہا راجا جوگی اور اگنجل. ایک صحرائی نے مجھ سے بات کہی، میں نے صحرائی سے سنی، راجا جوگی اور اگنجل، اس سے مقابلہ نہ کرنا. راجا وقت کا بادشاہ، جوگی کوئی اللہ کا فقیر، اگنجل آگ اور پانی، اس سے مقابلہ نہ کرنا. راجا جوگی اور اگن جل کہتے ہیں پانی کو، اس سے مقابلہ نہ کرنا. اب شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید امیر خسرو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہ، ہار جیت ابھی نہیں ہوئی. اب ہار جیت یہ ہے کہ یا تو میرا مذہب مان یا میں تیرا مذہب مانوں، یا تو میرے دھرم پہ آ یا میں تیرے دھرم پہ. وہ کہنے لگا نہ، تیرا دھرم، تیرے پاس میرا دھرم، میری بھی چیز لوٹا دے. کیا؟ وہ جو اس کے اندر کا دل کا کفر تھا نا، اس کے ایمان کی طاقت نے اس کا کفر چھین لیا. اس کا دل ہو گیا اب خالی. اب یا تو وہ واپس کرے یا اپنا ایمان اس کو دے. سمجھ گئے؟ یہ جو مجالس، مرشد کی مجالس میں، اللہ والی مجالس میں، مراقبے کی کیفیت میں اور دل کی دنیا کو متوجہ کر کے بیٹھنے میں، میں کیوں کہتا ہوں نہ سوئیں؟ کیوں کہتا ہوں؟ میں چیختا ہوں، میں منتیں کرتا ہوں، میں بعضوں کا سختی کرتا ہوں. کیوں؟ سو گئے تو دل کا برتن اوندا ہو گیا. اس محفل میں ہوتے ہوئے یہ محفل میں نہ ہوا. وہ جو دل میں سے، دل کے اندر جو چیز ملنی تھی نا، وہ نہ ملی. وہ سال ہر سال کی محنت تھے جو دل کے برتن میں نور بھرا تھا، محفل میں بیٹھنے سے، اللہ اللہ کرنے سے، مراقبہ کرنے سے وہ نور بھرا تھا نا. اس نور نے اس کو کھینچ لیا. میگنیٹیز بڑا ہو تو لوہے کو دور سے کھینچ لیتا ہے، اگر چھوٹا ہو تو خود کھینچ جاتا ہے. ایک بندے نے کہا جی نوٹ کو نوٹ کھینچتا ہے. اس نے ایک جگہ دکاندار کے پاس نوٹ پڑے تھے روپے والے، اس نے چمنی پھینک دی، وہ تو اس کے اندر گئی. اس نے کہا کھڑا انتظار کر رہا، اس نے کہا نہیں، بڑا نوٹ پھینک، پھر چھوٹا نوٹ ساتھ آئے گا، پھر نوٹ کو نوٹ کھینچے گا. آخر کار اس نے کہا چلو ایسا ہے، آخری محنت کرتے ہیں، تو بھی کر میں بھی کر. آخری محنت میں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا. وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا، یہ اسی طرح تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تحیات میں بیٹھ کے ایسے متوجہ ہوئے اللہ کی ذات کی طرف. اور وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، عمل کرتا رہا، آخر گرا، بے ہوش ہو گیا. اور جب اٹھا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کو لے کے شیخ کی مرشد کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے کہا جناب شکاری خود لے آیا. وہ جو شکاری تھا نا وہ خود شکار ہو گیا، وہ حاضر ناظر ہے آپ کی خدمت میں. دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے بعد مرشد نے فرمایا کہ تو جو ہماری مجالس میں اللہ کی ذات کا تصور کر کے اور باوضو بیٹھتا تھا نا، یہ باوضو بیٹھنے کا تجھے آج اللہ نے صلہ دیا ہے. اور کسی نے بعد میں پوچھا کہ شیخ واقعی آپ ہر وقت باوضو بیٹھتے تھے؟ فرمایا ہاں. سنو غور سے ذرا، سونے والی بھی ذرا جاگ کے سننا، یہ بات سدا کام آئے گی. فرمایا ہاں، جس طرح نماز کا وضو
پانی سے ہوتا ہے، اللہ والوں کی مجالس کا وضو ادب سے ہوتا ہے۔ نماز کا وضو کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے۔ اور مرشد کی اور اللہ والوں کی محفل کا وضو کہاں سے ہوتا ہے؟ ادب سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے۔ ادب سے ہوتا ہے۔ اور میں کہ وہ جو وضو سے بیٹھا تھا نا، اس وضو نے تیرے دل کے اندر کے نور کو بھر دیا، بس۔ اور یہ ظاہری وضو اگر ٹوٹ جائے شیخ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، فرمایا مت اٹھ کے جانا وضو کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، فرض نماز نہیں، فرض نماز میں تو وضو ٹوٹے تو فوراً وضو نماز ہی ختم۔ محفل کی بات کر رہا ہوں، اگر ظاہری وضو ٹوٹ جائے اٹھ کے مت جانا، یہ اٹھ کے جانا بھی خود ادب کے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات۔ فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں ایمان بچانا بھی ضروری ہے، ایمان بنانا بھی ضروری ہے، اور ایمان پھیلانا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہاں اپنے آپ کو جماعت کے تابع بناؤ، جماعت کے تابع۔ جماعت سے مراد اللہ جل شانہ کی محبت میں چلنے والے بہت سے لوگ جو چل رہے، جیسے تسبیح خانے کی اللہ پاک نے یہ صورت رکھ دی ہے، ان کے ساتھ چلو، ہاتھ میں ہاتھ ملا کے مل کے چلو۔ کناروں پہ بھی نہ چلنا، ورنہ کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی کتا اچک لے گا۔ کناروں پہ نہ چلنا، اندر اندر چلنا۔ جو اینٹیں کناروں پہ ہوتی ہیں وہ 2 نمبر ہوتی ہیں، جو اینٹ اندر ہوتی ہے 1 نمبر ہوتی وہی ہے، قیمت 1 نمبر کی لگتی ہے۔ 2 نمبر چل جاتی ہے پر قیمت 1 نمبر کی لگتی ہے۔ تو فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو اگر بچانا ہے اور اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے فتنوں کے اس دور میں، اچھی بات بتاؤں، پورے بر صغیر میں آج جتنی بھی حدیثیں پڑھی جائیں گی، پڑھی گئی ہیں، آئندہ پڑھی جائیں گی، اس کا ثواب ایک ہستی کو ملے گا علماء میں، اس دور تک، جس دور تک وہ تھے۔ اس سے پہلے تو ان کے اساتذہ تھے۔ وہ کون ہستی ہیں؟ وہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ بر صغیر میں حدیث پھیلانے میں اللہ پاک نے ان سے کام لیا۔ دلی سے آتے تھے لاہور اور آ کے پورا رمضان گزارتے تھے۔ اپنے مرشد شاہ ابو المعالی رحم اللہ تعالی علیہ مرشد تھے، دلی سے آتے تھے، وہ دلی میں رہتے تھے، لاہور میں آتے تھے اور اپنے مرشد کے ہاں پورا رمضان گزارتے تھے۔ اور یہ عالم تھے، مرشد عالم نہیں تھے۔ اور کوئی پوچھا آپ کا تو دلی میں واعظ و نصیحت ہونی چاہیے، بڑی بڑی مساجد میں۔ لوگ کہتے تھے کہ شیخ رمضان کے خطبات، رمضان کے درس۔ فرمایا پورے سال کا ایندھن لینے جاتا ہوں، فیول، پورے سال کا کیا لینے جاتا ہوں؟ ایندھن۔ وہاں مرشد خانے سے حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ سے پورے سال کا ایندھن لینے جاتا ہوں۔ ایندھن نہ ہوا تو چل کیسے سکوں گا؟ رمضان لاہور میں گزارتے تھے، دلی سے چل کے۔ اپنے آپ کو زندگی کے فتنوں سے اگر بچانا ہے تو پھر اپنے آپ کو ان مجالس، ان محافل کے تابع بنا کے چلیں۔ پھر ان مجالس اور محافل میں چلنے والوں کی خامیوں پہ نظر نہ ہو۔ اگر تجھے ساری خوبیاں والا ملے تو پھر خامیوں کی اصلاح، خامیوں کو دیکھے گا تو تجھے اصلاح